قرآنی صورتوں کی مختصر اردو تفسیر شہناز کیسر کے ساتھ اس رمضان صرف باب الایمان پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم اپنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے آج کی مختصر تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ کل ہم نے جس آخری موضوع پہ اس کو ختم کیا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین کو پیدا کیا، اس کے بعد اس کی تمام چیزوں کو، پھر آہستہ آہستہ دوسری چیزوں کا قصد کیا، آسمان بنایا، اور اس کے بعد ہر وہ چیز جو آسمان اور زمین سے تعلق رکھتی ہے اس کی ابتدا ہوتی چلی گئی۔ اور آیت نمبر 30 سے آج ہم شروع کرتے ہیں کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ کیا ہم آپ کی عبادت کے لیے کم ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو لہٰذا فرشتے کہنے لگے بے شک اللہ تعالیٰ سے بہتر تو کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا کر ان کے سامنے ساری چیزوں کو اور سب سکھا کر، یعنی ساری علم دے کر، جس علم کی بنیاد پر انسان کو اشرف المخلوقات کہا، اس علم سے سرفراز فرمایا اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں نے اگر اس بات سے لا علمی کا اظہار کیا کہ تم ان چیزوں کا نام بتاؤ، کیونکہ جب آدم علیہ السلام سے یہ کہا گیا، فرشتوں سے سب سے پہلے کہا گیا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو ظاہر ہے ان کو تو نہیں پتا تھا، تو انہوں نے اس بات سے لا علمی کا اظہار کیا کہ ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو سکھایا ہے۔ تو کچھ جگہ کچھ اسکالرس کا خیال یہ بھی ہے کہ فرشتے بھی اس وقت موجود تھے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ تمام چیزیں سکھا رہے تھے، یہ تمام نام سکھا رہے تھے، اس علم سے مستفیض کر رہے تھے، لیکن شاید ایک خیال ہے، یہ قرآن اس کی وضاحت نہیں کرتا کہ شاید فرشتوں نے اس بات پر کوئی زیادہ توجہ نہیں دی، کیونکہ اس وقت شاید ان کا اللہ تعالیٰ کا جو یعنی جو ایک مخاطب تھے اللہ تعالیٰ، وہ حضرت آدم سے تھے، تو لہٰذا فرشتوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اور اسی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا کہ تم ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ظاہر ہے ان کو پتہ تھے، انہوں نے سب بتا دیے۔ تو اللہ نے کہا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کے غیب کا علم جان رکھتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ اور پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو، علمی فضیلت کی وجہ سے دراصل حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا۔ یہ سب سے بڑی ایک فضیلت ہے، علم کی فضیلت۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو ایسی طاقتیں دی ہیں جو انسان کو اپنے آس پاس کی تمام چیزوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ ایک تو انسان حیوان ناطق ہے، یعنی بولنے والی جنس ہے، یعنی بولتا ہے، اپنے احساسات کو، اپنے تمام چیزوں کو، اپنے باتوں کو اپنے بول کے نمایاں کرتا ہے۔ اور پھر عقل دی ہے تاکہ وہ اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے راستے کا تعین کر سکے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ تم اس کو سجدہ کرو، تو فرشتے تو چونکہ اللہ کے حکم کے بندے، انہوں نے فوراً ہی سجدہ کر لیا۔ لیکن اس میں سے ایک جن جو کہ ابلیس اس کا نام تھا، گو کہ وہ جن تھا لیکن وہ اتنا پرہیزگار تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اجازت تھی کہ وہ جنت میں بھی آ جا سکتا تھا، بہت عبادت گار، بڑا پرہیزگار اور اللہ کے راستے پر چلنے والا۔ لیکن اس نے صاف صاف کہا کہ میں کیوں سجدہ کروں اس کو، کیونکہ وہ جن تھا اور اس کو ظاہر ہے کہ شعلے سے بنایا گیا تھا اور آگ سے بنا تھا۔ تو اس نے کہا کہ آگ تو ہمیشہ جب جلتی ہے تو اوپر کو جاتی ہے، تو گویا ایک تکبر تھا اس کی ذات میں کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، تو یہ انسان تو مٹی سے بنا ہوا ہے، مٹی تو پوری زمین پہ پیروں کے نیچے بکھری پڑی ہوئی ہے، تو میں ایسی چیز کو کیوں سجدہ کروں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جب اس نے صاف صاف منع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے
اس نے جب اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے سامنے انکار کیا تو گویا کہ اس نے اللہ کے سامنے تکبر کیا، اور یہ کسی کی بھی یہ مجال نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ کے سامنے تکبر کا اظہار کرے، کیونکہ تکبر جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ صرف میری چادر ہے، اور حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو تکبر صرف اللہ ہی کو زیبا دیتا ہے، کیونکہ اس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ ہم اس میں کسی قسم کے تکبر کے کوئی حقدار نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے تو کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی، ہم نے تو اپنی ہی ذات کی کوئی چیز نہیں پیدا کی، تو ہم بھلا اللہ سے ہم کس چیز کا تکبر کر سکتے ہیں؟ لیکن اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا، اور پھر ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں آرام سے رہو، اور جہاں کہیں سے چاہو کھاؤ پیو اور عیش کرو، اور لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اس ایک درخت کے قریب نہ جانا، کیونکہ اس میں جو کچھ بھی ہے وہ منع کر دیا گیا تھا۔ لیکن وہی بات ہے، یہاں پہ انسان کے دماغ کی ایک وہ کہنا چاہیے سرشت ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات جو آج بھی ہمارے اندر موجود ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں فوراً ادھر ادھر ڈگمگا جاتے ہیں۔ یہی ہوا، شیطان نے بہکایا، اور کہتے ہیں کہ پہلے تو حضرت آدم کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن جب ان سے بات نہ بنی تو حضرت حوا کو بہکایا۔ حضرت حوا ظاہر عورت تھیں، اور کہا یہی جاتا ہے کہ عورت دماغ سے زیادہ دل سے سوچتی ہے، لہذا واللہ اعلم بالصواب دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو، یعنی حضرت حوا نے حضرت آدم کو اصرار کر کے وہ پھل کھانے پہ مجبور کر دیا، اور اس طرح پھر انہوں نے وہ پھل کھا لیا، اور شیطان نے اس طرح ان کو بہکا دیا، اور پھر جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا ان دونوں کے سطر کھل گئے اور وہ ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہو گئے۔ شیطان کی طرف جو قدم جاتے ہیں، یا شیطان کی طرف جو لوگ جاتے ہیں، ان کا سب سے پہلا جو وار ہوتا ہے اس کا وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ فحاشی کی طرف لے کر جاتا ہے، فحاشی اور وہ راستے جو انسان کو دین سے دور کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور وہ جب بالکل وہاں سے، یعنی جب ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ کیا ہوا، تو انہوں نے اپنے آپ کو جنت کے درختوں کے پتوں سے ڈھانپا بھی، لیکن اللہ کے سامنے تو بہرحال جو اللہ کا حکم ہے وہ حکم ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، کیونکہ ایک دوسرے کے دشمن ہو یعنی انسان ایک دوسرے کا دشمن ہے، اور یہ دشمنی اس مقصد سے بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اگر ہم خیر خواہ ہیں تو ہم ایک دوسرے کو جنت میں لے جانے کے لیے راستے استوار کریں۔ اگر ہمارا کوئی دوست، ہمارے کوئی بہن بھائی یا رشتہ دار اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو ساتھ لے کر چلیں، تاکہ انہیں بتائیں کہ ہمارا یہ راستہ نہیں ہے جس پر تم چل رہے ہو، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو گویا ہم ان کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ انسان ایک دوسرے کا دشمن ہے، اور ایک مقرر وقت تک تمہیں زمین میں ٹھہرنا ہے۔ اور حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ سے، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے تو کچھ باتیں سیکھ لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو بھی اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا، بعد میں یہ قرآن یہی کہتا ہے کہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اور بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس کی تفصیلات بہت ہیں کہ کتنا عرصہ لگا ان کی توبہ کو قبول ہونے میں، لیکن ایک بات ثابت ہوئی کہ اگر ہم صدق دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور اللہ کے سامنے جھک جائیں، اور اللہ سے یہ وعدہ کر لیں کہ آئندہ اللہ ہم اس کام کی طرف دوبارہ نہیں جائیں گے، تو یقیناً اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا اور ہماری توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ پھر اللہ نے کہا، ہم نے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنا، جو لوگ اس کو تابعداری کریں گے ان پر کوئی خوف نہیں ہے، اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیا، میرے عہد کو پورا کرو، اور میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور تم مجھ سے ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ اچھا، بنی اسرائیل جو ہیں دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اس کا مطلب ہے عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، اور یہود کو بنی اسرائیل اسی لیے کہا جاتا ہے یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ لہذا انہوں نے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جس عہد کی بات کر رہے ہیں تو وہ اس بات کے لیے لیا گیا تھا کہ وہ تورات میں یہ بات خاص طور پہ کی گئی تھی کہ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا جو نبی آخر الزماں ہوگا، اور اس پر تمہیں یقین لانا ہوگا اور اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنا ہوگی اگر تم اس وقت موجود ہوگے وہاں پہ۔ تو یہ وعدہ تھا اللہ کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ ان کو یاد بھی کروایا، اور پھر اس کے علاوہ بنی اسرائیل کا کہتے ہیں کہ جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں ان میں سے
کچھ ہی ہیں جو عرب میں آئے ہیں یا دوسری قوموں میں آئے ہیں، ورنہ زیادہ تر بنی اسرائیل پر ہی آئے ہیں، لہٰذا ان کے اوپر ان کو بہت فضیلت عطا کی گئی تھی۔ اور اسی لیے یہ جو خاص طور پہ اس بات کا یہ لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ ہم تو چوزن پیپل ہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہوا ہے، ایک لحاظ سے وہ غلط نہیں کہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چوزن پیپل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اسی تکبر میں زندگی گزار دیں اور جو کام آپ کے کرنے کے ہیں، جس بات پہ آپ کو چوز کیا گیا ہے، آپ وہ بالکل بھول جائیں، اور جو کہ ان کے ساتھ ہوا اسی طرح۔ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی، یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ تم پہلے ہی کافر نہ بنو، میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمتوں پر فروخت نہ کرو۔ اچھا، تھوڑی قیمت پر فروخت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ معاوضہ مل جائے تو احکام الہی کا سودا کر لو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ احکام الہی کے مقابلے میں اللہ کے جو قرآن کی بات ہے، اللہ کے احکامات ہیں، اس کے مقابلے پہ کوئی چیز آپ نہیں ٹھہرا سکتے۔ دنیا کتنی ہی دولت دے دے لیکن آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی جج ہے اور چند پیسے لے کر وہ اپنا فیصلہ بدل لیتا ہے اور صحیح معنوں میں جو گناہ گار ہے، جو ملزم ہے، اس کو بچا لیا جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ ایک طرح سے تکذیب بھی کر رہے ہیں اس کی آیتوں کی، اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس قانون کے خلاف بھی جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مجھ سے ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ غلط ملت نہ کرو، نہ حق کو چھپاؤ جس کا تمہیں خود بھی علم ہے۔ حق کو ہمیشہ یاد رکھیں، حق کسی لمحے چھپایا نہیں جانا چاہیے، اس پہ ڈرنا نہیں چاہیے، جو حق ہے وہ حق ہے۔ ہاں، مانے یا نہ مانے اگلا، سامنے والا نہیں مانتا یہ اس کی مرضی ہے، لیکن ہمارا فرض یہ ہے کہ حق پہنچا دیا جائے۔ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ کتاب تو پڑھتے ہو۔ یہ بھی بڑی غلط بات ہے کہ ہم دوسروں کو تو بڑے کسی قسم کا مطلب ایسا وہ نہیں ہوگا، اثر نہیں ہوگا کہ دوسرے کے دل پہ اس بات کا اثر ہو۔ لہٰذا پہلے خود اپنی راہیں درست کرنی چاہیے، اپنے راستے کو سیدھا کرنا چاہیے، پھر آپ دوسروں کو اس کی تعلیم دیں۔ اور اس کے علاوہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ بڑی چیز ہے مگر ڈر رکھنے والوں کی۔ ہمیشہ اللہ، صبر اور نماز، یہ اللہ کے دو بڑے ہتھیار ہیں جن کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، دونوں ذریعوں سے ہمارا تعلق براہ راست مومن کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور وہ جو جانتے ہیں کہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، ہر وہ مومن جو نماز اور صبر اور اللہ سے ڈرتا ہوگا، اسے پتا ہے ایک نہ ایک دن اسے اللہ کے سامنے کھڑے بھی ہونا ہے اور اللہ کے سامنے جا کے اس کی تمام تر نعمتیں جو اس نے ہمیں عطا کی ہیں اس کا جواب بھی دینا ہے۔ تو بھلا ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ سب سے بڑی بات ہے اگر آپ اپنی زندگی میں صرف ایک جملہ یاد رکھیں گے نا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمیں بے شک یہاں سے لوٹ کر جانا ہے اور ہمیں جا کے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ والی بات اگر ہوگی نا دل میں، اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پڑھ لیں بلکہ حقیقتاً اپنے دل کو ریمائنڈ کرواتے رہیں کہ کوئی ہے جس کے سامنے میں نے جانا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے ان سب چیزوں کو، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، میرے ہر عمل کے بارے میں پوچھے گا، تو میں کیا جواب دوں گی؟ میں کیا کروں گی وہاں پہ جا کے؟ کوئی ہوگا میرا وہاں مددگار؟ کوئی بھی نہیں ہوگا، میں ہوں گی، میری کتاب ہوگی بس، اور یا میرا اللہ ہوگا۔ تو اب آپ اپنی کتاب کو دیکھ لیں، اپنے اللہ کو دیکھ لیں، اور اس وقت کا منظر جتنا ہو سکے ہم تصور کریں کہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ، تو شاید ہم شیطان کے اس بہکاوے سے بچ جائیں۔ اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی تھی، اور میں نے تمہیں تمام جہادوں پر فضیلت کی تھی۔ یہاں پہ بنی اسرائیل کو بہت سے انعامات جو اللہ تعالیٰ نے ان کو واقعی فضیلتیں دی تھی، ہر جگہ پہ اللہ نے ان کو دی، من و سلوہ ان کے اوپر اتارا، ان کے لیے 12 چشمے دیے گئے، ان کو ہر طرح کی، یعنی جب وہ ریگستان میں سفر کر رہے تھے حضرت موسیٰ کے ساتھ تو بڑا چڑھتے تھے کہ گرمی دھوپ ہے، تو ان کے اوپر باقاعدہ بادل سایہ کرتے تھے، تو یہ سب اور اس کے علاوہ بھی بڑی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ لیکن اس پر جب اللہ پھر کہہ رہا ہے کہ اب یہ سب چیزیں دینے کے باوجود اللہ یہ بھی یاد دلا رہا ہے کہ قیامت کے دن
کو مت بھول جانا. جس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ سفارش قبول ہوگی، نہ معاوضہ دے کر چھٹکارا ہو سکے گا، نہ کوئی مددگار آگے آئے گا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ تمام جہانوں پر فضیلت تمہیں دی گئی، اور یعنی امت محمدیہ سے پہلے یہ بنی اسرائیل کو یہ فضیلت حاصل تھی کہ ان کو پورے جہانوں پر فضیلت تھی. لیکن جب انہوں نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے یہ فضیلت گنوا دی تو پھر اللہ تعالیٰ جیسے کہتا ہے نا کہ جب میں کسی قوم سے مایوس ہو جاتا ہوں تو اس کو میں پیچھے ڈال کے یا اس کو ختم کر کے ایک نئی قوم کو لے آتا ہوں جو پچھلوں سے زیادہ دین سے محبت کرنے والی ہوتی ہے. لہٰذا اسی طرح ہوا کہ بنی اسرائیل کے تمام تر انعامات کے باوجود ان کو رد کر دیا گیا اور اس کی جگہ امت محمدیہ کو کھڑا کر دیا گیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج امت محمدیہ جو اتنے بڑے اعزاز کے ساتھ کہ ہمیں یہ فضیلت دی گئی ہے، ہم کھڑے ہیں، تو کیا ہم اس کام کو پورا کر رہے ہیں؟ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ کام ہے وہ یہ کہ اس کتاب کو جتنا ہو سکے بندہ سمجھ لے، کیونکہ اس کتاب کے بغیر ہم اپنی زندگی کی کوئی راہ کو متعین نہیں کر سکتے. ہمیں نہیں سمجھ میں آ سکتا کہ ہم اس راستے پر کیسے چلیں. دین کا راستہ لے کے چلنا ہے تو اس کتاب کو لے کر چلنا ہوگا. دنیا کا راستہ وہ بھی اسی سے مل جاتا ہے. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اپنے لیے کیا کرتے ہیں. اور اس دن سے ڈرتے رہو جس دن کوئی سفارش قبول نہ ہوگی، نہ کوئی بدلہ دیا جائے گا، نہ کوئی فدیہ لیا جائے گا. اور جب ہم نے تمہیں پھر یہاں پہ اللہ ان کو بنی اسرائیل کو یاد دلا رہا ہے کہ جب ہم نے تم کو فرعون سے نجات دی تھی تو جو تمہیں بہت عذاب دیا کرتے تھے، لڑکوں کو مار دیتے تھے، لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اور اس نجات دینے میں بھی تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی. اگر رب کا کرم نہ ہوتا تو تم وہیں مر کھپ کے ختم ہو جاتے. اور پھر جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو چیر دیا، اس میں سے تم پار ہو گئے اور فرعونیوں کو ہم نے ڈبو دیا، اور پھر اس طرح ہم نے تمہیں پھر دوبارہ سے کھڑا کر دیا. اور پھر ہم نے حضرت موسیٰ کو 40 راتوں کا وعدہ کیا. پھر تم نے اب موسیٰ جاتے جاتے ہارون علیہ السلام کو اپنے پیچھے چھوڑ گئے تھے کہ تم ان کا خیال رکھنا. انہیں تو 40 راتوں کا چلہ اللہ کے حکم سے کھینچنا ہی تھا، وہ پہاڑ پر گئے تھے. پھر تو تم نے کیا کیا؟ ان کے درمیان ایک جادوگر تھا سامری، اور وہ تو چاہتا یہی تھا کہ کسی طرح یہ لوگ جو ہیں حضرت موسیٰ کی تعلیمات سے راستہ ان کا الگ ہو جائے. اور اس نے کیا کیا؟ ان سب سے سونا جمع کر کے ایک بچڑا بنا دیا، اور یوں ان لوگوں نے بچڑے کی پوجا عام کر دی. اب جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو انہوں نے وہ تو دیکھتے یعنی غصے سے بالکل وہ ہو گئے کہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا کیا. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور یہ خاص طور پہ کہا کہ تاکہ تم شکر کرو. اور پھر ہم نے موسیٰ کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا ہے، اب تم اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو. اس وقت اللہ نے ان کو اس شرط پہ معاف کیا تھا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں. جب اللہ نے ان کی توبہ کو بھی قبول کیا، پھر حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر یہ سبھی مر گئے تو ہم اس دین کو کیسے لے کے چلیں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر رحم کیا. اور تم اسے بھی یاد کرو کہ جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ، اور پھر وہاں جا کے انہوں نے ایک اور بے وقوفی کی تھی. جب وہ پہاڑ پر گئے اور اللہ سے معافی مانگنے کے لیے گئے حضرت موسیٰ کے ساتھ، تو کہا کہ ہم تو رب کو دیکھنا چاہتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے، ایک تو احمقانہ حرکت کے سامری کے کہنے پہ پوجا کی، اور پھر اب دوسری بات یہ کہ بجائے اس کے کہ جس بات کے لیے گئے ہو وہ بات پوری کرتے نا، صرف اللہ سے توبہ مانگتے، اللہ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو کہتے ہیں اس وقت ایک ایسی بجلی گری جس کی وجہ سے یہ سارے ہی بالکل جل کے ختم ہو گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی بخش دی. اور ہم نے تم پر بادل کا بھی سایہ کیا، من و سلوہ اتارا، اور کہا کہ تم ہماری پاکیزہ چیزیں کھاؤ. اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. اللہ کے پر ہم کیا کر سکتے ہیں بھلا بتائیے؟ اللہ ہماری حرکتیں اللہ کے لیے، اللہ کا کوئی بال بیکا کر سکتی ہیں؟ لیکن یہ ہم لوگ کی حرکتیں ہیں جو ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ کا تو کچھ نہیں جاتا. اللہ کہتا ہے تم جو کام بھی کرو گے تم اپنی ہی ذات کے لیے غلط کرو گے. اور ہم نے تم سے کہا، اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جی ہم چلتے رہے ریگستان میں، لیکن اس کے بعد تھک گئے تو پھر اللہ کا حکم ہوا تو وہ بستی میں داخل ہونا چاہتے تھے. قریبی بستی تھی، اور خیال یہ ہے کہ وہ فلسطین ہی تھی وہ بستی. اور جاؤ اور اس میں سے جہاں کہیں سے جاؤ اچھی طرح کھاؤ پیو اور بڑے اطمینان کے ساتھ رہو، لیکن جب دروازے میں سے داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے گزرنا، اور زبان سے حتتن کہنا.
حتتن کا مطلب ہے معاف کر دے، توبہ، توبہ کے طور پہ یہ لفظ ہے، اور پھر ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل دیا، انہوں نے حتتن کے بجائے ہنتتن کہنا شروع کیا۔ ہنتتن کا مطلب ہے گندم کا دانہ۔ اب بتائیے ذرا، اللہ کہہ رہا ہے ہتتن، تم کہہ رہے ہو ہنتتن۔ اب بہرحال خیر، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا۔ ہم نے پھر ان کی اس ظالموں کی اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی، انہوں نے جو بدل ڈالا تھا، ان کو پھر ہم نے نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب ان پر نازل کیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام داخل ہونے لگے تو اب وہاں پہ پھر ایک لڑائی شروع ہو گئی۔ وہ 12 قبیلے تھے، لہٰذا پانی کے لیے لڑائی ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنی لاٹھی پتھر زمین پر مارو، 12 چشمے پھوٹ نکلیں گے، اور اس طرح پھر ہر گروہ کو ایک ایک چشمہ جاری کر دیا گیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ اور زمین میں فساد نہ پیدا کرنا۔ اور پھر جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم اب اچھا، اس کے بعد ان کو من و سلوہ کھانا بھی دیا جانے لگا، تو اب انہوں نے یہ کہا کہ ارے موسیٰ، ہم تو تھک گئے ایک ہی چیز کھاتے کھاتے، یہ سخت بیزاری کی مطلب بات ہے کہ ہم ایک ہی چیز کھاتے ہیں من و سلوہ، تو لہٰذا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے دے۔ اچھا، جس وقت من و سلوہ اترتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ لوگ دنیا کی وہ پہلی قوم ہے، یہودی قوم، خاص طور پہ جب من و سلوہ اتارا جا رہا تھا تو ان سے یہ کہا گیا تھا کہ صرف آج کے کھانے کی فکر کرنا، آج کھا لینا، کل کے لیے مت بچا کر رکھنا۔ لیکن انہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ پہلی ذخیرہ اندوزی انہوں نے ہی شروع کی کہ انہوں نے سمجھا، پتہ نہیں انہوں نے اللہ کے اس احکام کو کیا سمجھا، چپکے چپکے تھوڑا تھوڑا بچا لیا کرتے تھے، لہٰذا کچھ ہی عرصے کے بعد من و سلوہ بند ہو گیا، اور پھر ان بے وقوفوں نے من و سلوہ جو کہ اللہ کے پاس سے جنت کا کھانا آتا تھا وہ، لیکن اس کے بدلے میں زمین سے، اور اب زمین سے دیکھیے نا، یہ کہنا بہت آسان ہے کہ زمین کی پیداوار ساگ، ککڑی، مسور، پیاز دے، تو آپ نے فرمایا لیکن ان سب کو اگانا ہے نا، ان سب کو اگائیں گے اور پھر ان سب کے لیے محنت کریں گے، ان سب کے لیے پیسہ چاہیے، ان کو بنائیں گے، ان کو بیج ڈالیں گے، بوئیں گے، کاٹیں گے، پھر کھائیں گے، پھر جب کھائیں گے تو اس کو پھر پیسے بھی چاہیے زندگی کے لیے، تو یہاں سے یہ سارے قصے شروع ہوئے۔ اچھا، شہر میں جاؤ اور تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں تمہیں ملیں گی، تو ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے۔ اور اچھا، آہستہ آہستہ وقت بڑھتا گیا، ان لوگوں کا ایک خاص مسئلہ یہ بھی تھا کہ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی نبی آیا، کیونکہ آئے تو سب سے زیادہ انہی کے قوم میں ہیں، تو جب کبھی آیا تو انہیں یہ چیز بڑی بری لگتی تھی جو ان کی مرضی کے خلاف کی جاتی تھی، یعنی وہ پک اینڈ چوز والی بات ہے، ہم اپنی پسند کا دین چاہتے ہیں، ہم اپنی پسند کا مذہب چاہتے ہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا نا، لہٰذا یہ کیا کرتے تھے، نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اب مسلمان ہو، یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے، جو آج ابھی بھی ان کے حالات ایسے نہیں ہیں، ہمیں تو بظاہر یہ لگ رہا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ مسلمان ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، عیسائی، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے دن پر، قیامت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہ اس کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر اس دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ اداسی ہوگی، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا اور تم پر طور کو لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ اچھا، یہاں پر بھی تورات کے متعلق جب احکامات تورات اور اس کے احکامات اترے تو ان سے کہا کہ ہم تو شاید اتنا نہیں کر سکتے جو تمہاری تورات بتا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی پہاڑ کو پورا سائبان کے طور پہ ان کے سر کے اوپر کھڑا کر دیا تھا، جس پر یہ ڈر گئے اور انہوں نے فوراً وعدہ کر لیا کہ ہاں اچھا، ہم عمل کریں گے، اور پھر ہم نے اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، یعنی اس کتاب کو، اور جو کچھ تم اس میں سے ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو۔ لیکن اس کے بعد بھی وہ پھر گئے، پھر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے، یعنی اگر تم سب کچھ بتا دیا گیا، سب کچھ دے دیا گیا، جیسے مثال کے طور پر یہ قرآن ہے ہمارے سامنے، آج سب کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کس چیز کی حد کیا ہے، ہر چیز بتا دی گئی ہے، حرام حلال، زندگی گزارنے کا طریقہ، پوری اسلامک آئیڈیالوجی ہمیں قرآن سے مل جائے گی، لیکن اس کے باوجود اگر ہم اس کو لے کے نہیں چلتے تو اس میں کس کا قصور ہے؟ کیا ہم یہ بات اللہ کے سامنے جا کے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا؟ تو ہم جب یہ سوچیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تو کیا اللہ تعالیٰ اس بات کو سن کے خاموشی سے سن لے گا ہماری بات کو؟ یہ تو ہمارے کام ہے نا کہ ہم اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کا، اچھا ان میں ایک اور بھی جو بڑا مسئلہ ہوا تھا وہ یہ کہ ان لوگوں نے اپنے عبادت کے لیے دن چوز کیا تھا ہفتے کا، 3 دن عبادت کے اللہ تعالیٰ کے پاس خاص تھے، جمعہ، ہفتہ، اتوار،
جو ہفتے کا دن انہوں نے کیا، اسی کو ان کو سبت والے بھی کہتے ہیں، کیونکہ سبت جو ہے ان کی لینگویج میں ہفتے کو کہتے ہیں۔ اچھا، اس دن عبادت، اس وقت یہ تھا حکم کہ آپ جس دن عبادت کا دن ہے نا تو سارا کام بند رہے گا، کوئی آپ بزنس نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ تو یہ کیا کرتے تھے کہ چپ چاپ اپنے مطلب اس دن مطلب خوب دل بھر کے، زیادہ تر یہ لوگ ماہی گیری کا پیشہ تھا ان کا، تو مچھلیاں پکڑتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تم بالکل یہ کام ہفتے کے دن نہیں کرو گے۔ تو یہ زیادہ اسمارٹ بنے، انہوں نے کیا کیا کہ جمعے کی رات کو ہی جال لگا کے چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ اتفاق ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے ایمان کو آزمانا چاہتا تھا نا۔ تو جمعے کے دن یعنی ہفتے کے دن بہت مچھلی آتی تھی ساحل سمندر پر، تو ان کو بڑا ہی دکھ ہوتا تھا کہ ساری ضائع ہو گئی، مر گئی۔ تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا، عقل مندی کی، جمعے کی رات کو لگا دیتے تھے۔ اور انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہم اللہ تعالیٰ، جب یہ بات ہوئی تو ان کا ہم تو ہفتے کو کچھ نہیں کرتے، تو ہم جمعے کو مطلب ہم جمعے کو تو منع نہیں ہے نا، تو ہم تو جمعے کو رات کو لگا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو غصہ بھی آیا، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ، کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ جب اسی دوران میں جب کہ منع کیا گیا تھا، صبح اٹھے تو بندر بنا دیے گئے تھے، اور کچھ اسکالرز اس کو کہتے ہیں کہ خنزیر بھی بن گئے تھے، اور اس کے بعد ان کی موت واقع ہو گئی تھی۔ تو یہی بات ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ جو ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے تھے، اور ہم نے بھی کہہ دیا تھا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، اسے ہم نے اگلی پچھلی نسلوں کے لیے عبرت بنا دیا، اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو جو بات میں نے سب سے پہلے آپ کو بقرہ کے لیے جو لفظ بقرہ کے ڈیٹیل میں جو آپ کو بتائی تھی کہ ان کا ایک بہت مالدار آدمی مر گیا تھا، اور اس کے بھتیجے نے اس کو قتل کیا تھا، تو اس کا قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، کیونکہ وہ تو کہہ رہا تھا میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں ایک گائے کو کاٹنے کا حکم دیا گیا تھا، ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو وہ کہہ لیں گے تم مذاق کر رہے ہو ہم سے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم گائے ذبح کریں اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ قاتل کون ہے؟ لیکن ان کا جو اللہ کرتا ہے نا وہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم مذاق کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا نہیں، میں بے وقوف ہوں جو اللہ کی بات کے لیے مذاق کروں گا۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ دعا کیجئے کہ ہمارے لیے، مطلب اس کے بعد ایک اور یہ ان کے ساتھ بڑا مسئلہ تھا، ایسے بے تکے سوال، گائے موٹی ہو کہ پتلی ہو، بھوری ہو کہ کالی ہو، یا جوان ہو کہ بڈھی ہو، یعنی ایسے سوالات جس کے لیے اللہ نے کچھ نہیں کہا تھا، اللہ نے صرف کہا تھا ایک گائے ذبح کر دے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے جب اس قسم کے انہوں نے سوال جواب شروع کیے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کے اوپر ایک پابندی ہی لگا دی کہ اللہ نے کہا کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو اور چمکیلا، اور دیکھنے والوں کو بھلا لگے وہ رنگ، اور کہنے لگے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اس کی یہ ایسا مطلب اور تھوڑی سی مدد کر دیں تاکہ پھر ہم اس کو ڈھونڈ لیں۔ اور اس قسم کی گائے تو بہت ہیں، لیکن جیسی وہ چاہتے ہیں پتہ نہیں ہمیں ملتی بھی ہے نہیں، کہ خدا کرے کہ ہم اللہ کی ہدایت والے بن جائیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، اچھا اب یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کسنا شروع کیا، کہا کہ کام کرنے والی زمین میں ہل بیل جوتنے والی نہ ہو، تندرست و بے داغ ہو، اور آپ نے اس میں حق واضح کر دیا کہ وہ حکم برداری کے خلاف قریب نہ تھے، لیکن مطلب اللہ جانتا تھا کہ یہ تو صرف ایک وقت گزاری کے لیے اللہ کا مذاق اڑانے کے لیے ساری باتیں کر رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے، لیکن بہرحال ان کو وہ مل گئی اور گائے ذبح کر دی گئی۔ اور پھر جب اس کے گوشت کا ٹکڑا اس مردہ آدمی کے بدن پر لگایا گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ مردے میں جان پڑی، وہ اٹھ کے بیٹھا اور اس نے فوراً بتایا کہ میرا قاتل کون ہے، اور اس طرح سے پھر وہ یعنی یہ چیز بھی ثابت ہو گئی کہ اللہ مردوں کو دوبارہ زندگی دے سکتا ہے، اور قیامت کے دن ہم دوبارہ اسی طرح اٹھا دیے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ تمہاری عقل مندی کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اللہ کی طرف سے اتنی بڑی واضح ہدایت کے باوجود ان کے دل اور بھی پتھر ہو گئے، اور بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں، لیکن بعض تو ایسے ہیں کہ اور بعض پھٹ بھی جاتے ہیں، ان سے پانی بھی نکل آتا ہے، بعض اللہ کی طرف سے گر پڑتے ہیں۔ پتھروں کو بھی کہا جاتا ہے کہ بعض وہ اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ گر بھی جاتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں تو باقاعدہ آنسو بھی نکلتے ہیں، اور وہ اللہ کے ڈر سے گرتے ہیں۔ اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ مسلمانوں، کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں؟ حالانکہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل اور علم والے ہوتے ہوئے بھی اس کو بدل دیتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ یہ خاص طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے زمانے کی بات تھی نا، تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں تو تھا ہی
ایک قسم کا رکھنا، تو لہٰذا وہ کیسے اس چیز کو قبول کرتے. تو انشاءاللہ اب اس کے بعد ہم، یہ ہماری 75 آیات تک ہوئی ہیں، اب اس کے بعد ہم دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں. وما آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.